آج آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم پروفیسر عامر شہزاد صاحب سے، جن کا تعلق مظفر گڑھ سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک سرور شہید میں ایجوکیشن کے پروفیسر ہے، بہاؤالدین ذکرہ یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے صدارتی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، PPSC میں پورے پنجاب میں ٹاپ کرتے ہیں۔ یہ پرابلم پیدائشی طور پر تھا شروع سے، برتھ جس کو آپ کہتے ہیں، ریٹینا ڈی جنریشن کی، جس میں آپ کا جو نظر کا لیول ہے وہ گریجولی کم ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ نظر کا لیول کم ہوتا تھا، اور لیکن میں نے اس کو اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی پڑھائی کو جاری رکھا جب تک پڑھ سکتا تھا۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ پرائمری ایلیمنٹری تک میں اپنی آنکھوں کے ذریعے تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا، لیکن بعد میں نے اس کو آڈیو اور سننے کی ذریعے چیزوں کو کیا۔ آنکھوں کی بینائی تھی، کب تک آپ کا ساتھ دیتی رہی؟ میں نے 8 9 تک خود پیپر لکھے ہیں اپنی مدد سے، دشواری ہوتی تھی باہر بیٹھ کے دھوپ میں، اس کے بعد ہیلپر آتا تھا، مطلب آپ سے جونیئر لیول کا ہیلپر آپ کا پیپر کروانے کے لیے، میں اس کو بتاتا تھا اور وہ لکھتا تھا اس طرح سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ PPSC میں ٹاپ کیا ہے آپ نے، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، BS میں ٹاپ کیا ہے، آخر یہ موٹیویشن اتنی آئی کہاں سے تھی؟ کس سے اتنی موٹیویشن ملی تھی کہ اتنی محنت کی؟ دیکھیں بات سنیں، جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں نا، وہ کبھی جو پرابلمز ہیں نا، اب وہ تو نہیں حل ہو سکتے، آپ کی ڈسیبلٹی جو ہے وہ تو نیچرل ہے۔ ایک چیز میں نے زندگی میں سوچی تھی کہ اگر میں اسٹرگل کروں گا تب ہی میں اس معاشرے میں رہ سکتا ہوں، ادروائز اگر دیکھیں میں اگر نہ پڑھتا تو اس مقام پہ کبھی نہ آتا۔ تو میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور یہ طے کر لیا کہ اپنی تعلیم ہر حال میں حاصل کرنی ہے اور ہمیشہ کسی اچھے نہ اچھے مقام پہ جانا ہے۔ تو اندر سے ایک اللہ تعالیٰ کی جیسے آپ پر رحمت ہوتی ہے، میری یہ بات آتی تھی کہ عامر کبھی بھی، حالانکہ بہت سارے مسائل تھے، آپ کو پتا ہے ود ڈسیبلٹی پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس چیز کو مطلب راستے میں حائل نہیں ہونے دیا اور ہمیشہ جدوجہد کی، اسٹرگل کی، بہت سارے مسائل دیکھے، لیکن میں کبھی بھی مایوس نہیں۔ اور یقین کریں کہ میں جب دیکھتا تھا لوگوں کی اسٹرگلز کہ لوگ کہاں سے اٹھتے ہیں اور کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، تو مجھے بھی موٹیویشن ہوتی تھی کہ جی ڈیفینیٹلی مجھے ہارڈ ورک کرنا چاہیے۔ بہت سارے میں نہیں، میرے علاوہ بھی اسپیشل لوگ ہیں جنہوں نے CSS کیا ہوا ہے، جو PMS کرتے ہیں، MPhil PhDs کرتے ہیں، تو میرا بھی یہی تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لائف کی سب سے پہلی اچیومنٹ کیا تھی، جو آپ کو سب سے پہلی اچیومنٹ ملی ہے، کامیابی ملی ہے زندگی میں، بڑی کامیابی وہ کیا؟ جی میری لائف میں ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ہر وقت مہربان رہتا ہے، چھوٹی اور بڑی کامیابیاں آتی رہتی ہیں، لیکن میرے لیے جو سب سے بڑی لائف میں تھی وہ جب میں نے انٹر میں بورڈ میں 3ری پوزیشن لی 2016 میں، اور میں وزارتی ایوارڈ سے، مجھے اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب نے وزارتی ایوارڈ سے نوازا اور میں برونز میڈلسٹ ڈکلیئر ہوا، تو وہ میرے لیے بہت زیادہ ایک شاندار کامیابی تھی۔ اور اس کے بعد کامیابیوں کا سفر شروع ہے، میں نے پھر BS میں بھی ٹاپ کیا اور پھر میں نے PPSC میں ٹاپ کیا، تو پھر الحمدللہ کامیابیاں مزید، وہ کو سفر طویل ہوا اور اللہ نے مجھ پر خاص اپنا کرم کیا۔ کہ انٹر میں آپ نے 3rd پوزیشن حاصل کی، وزارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ خوشی بڑی تھی یا پھر اس کے بعد جب BS میں ٹاپ کیا، PPSC میں ٹاپ کیا، وہ خوشیاں بڑی تھی؟ میرے خیال میں PPSC میں ٹاپ کرنا زیادہ خوشی کی بات تھی، بیکاز کہ جو بورڈ میں وہ تو آپ ایک ڈویژن میں ٹاپ کرتے ہیں نا، بورڈ کے اندر ایک ڈویژن، تو اور PPSC تو آپ پورا پنجاب ٹاپ کرتے ہیں نا، اور وہاں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، تو اس پبلک سروس کمیشن کو ٹاپ کرنا لیکچر ایجوکیشن میں، وہ زیادہ میرے لیے ایک خوشی کی بات تھی ایز کمپیئر ٹو وہ بورڈ میں پوزیشن۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کا فیملی کو بتایا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یا پھر فیملی نے کہا تھا کہ بیٹا آپ تعلیم حاصل کرو، آپ پڑھیں؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ، میں آنیسٹی کے ساتھ بولوں گا، فیملی نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا آپ پڑھیں، میرے ابو یا امی، ایکچولی ڈاکٹرز ان کو اکثر میں یہ کہتے تھے کہ اس کو مت پڑھاؤ، کیوں؟ جیسے میں نے بتایا کہ میرا ایسا پرابلم تھا کہ نظر نہ گر رہی تھی آہستہ آہستہ، ہر سال مطلب چیک اپ کرتے تھے کہ وہ نظر کم ہو رہی ہے، مزید کم ہو رہی ہے، تو ڈاکٹرز کہتے تھے امی کو ابو کو بھی اس کو مت پڑھاؤ، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے پڑھے گا؟ تو وہ ایون مجھے کہتے تھے نہیں پڑھو، مجھے انہوں نے 5ویں کے بعد اسکول سے کہا بس آپ نہیں جائیں گے، آپ کا ختم، پھر 8ویں میں نے جب کی مڈل اب نہیں پڑھیں گے، لیکن میں انہوں نے کہا نہیں میں پڑھوں گا، لیکن جب بورڈ میں نے پوزیشن لی نا، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کبھی نہیں روکیں گے، آپ جائیں پڑھیں، BS کریں، MPhil کریں، PhD کریں، الحمدللہ ناؤ آئی ایم MPhil ایجوکیشن۔ تو بعد میں پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، پہلے کہتے تھے بیٹا آپ کی نظر، اور اسی وجہ سے کہ آبویسلی ماں باپ کو جو اولاد ہوتی ہے وہ بہت عزیز ہوتی ہے، وہی چاہتے تھے کہ نظر کسی طرح اس کا لیول جو رک جائے، میں نے اس لیے سوچا کہ ٹھیک ہے نظر کم ہو رہی ہونے دو، لیکن میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گا۔ شادی ہو گئی ہے تو کب ہوئی تھی؟
2016 में जी। मुझे ये बताइएगा कि शादी से पहले ज़्यादा मेहनत करते थे या फिर शादी के बाद ज़्यादा मेहनती हो गया, ज़्यादा मेहनत करने लग गया, कुछ फ़र्क आया मेहनत में? नहीं, डेफिनेट नहीं, मेरा ख्याल है मैं इक्वली तरीके से पढ़ रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शादी के बाद बीवी है, बीवी को भी टाइम नहीं नहीं, वो चीज़ें डेफिनेटली वो आपकी जो है उस पर असरअंदाज होती हैं। पढ़ाई पे ये बात ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपने जो एक स्ट्रगल थी वो इक्वली उसको जारी रखा, पढ़ाई को पहले भी और बाद में भी। मुझे बताइए कि लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी कोई नासाजगार वाकया पेश आया हो जिसने दिल को हिट किया हो, दिल पे दर्द हुआ हो? जी देखें, असल में जब आपके साथ डिसेबिलिटी होती है ना सर, तो उसमें बाज़ लोग, सब नहीं, वैसे अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे अल्लाह ताला का ख़ास करम तो है ही है, सब पे होता है। मेरी अपनी कोशिश के साथ इसमें जो मेरे असाज़ा की जो मेहनत है, उनकी कोशिश, उसके बाद अगर किसी का रोल है तो वो मेरे दोस्तों क्लास फेलोज़ का है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आ जाते हैं क्लास फेलोज़ जो आपको मतलब डिसहार्ड करते हैं। यूनिवर्सिटी में जब शुरू में गया ना, तो वो बच्चे इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं नहीं पढ़ूँगा इनके साथ ना। उनका रवैया भी ठीक नहीं था मेरे साथ, बच्चों का बाज़ का, तो मुझे थोड़ा सा दिल को लगा कि यार मैं इनके साथ नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर वही मैंने कहा नहीं, अगर मैं यहाँ से मैं एक दफ़ा छोड़ दिया मैं ना, फिर मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ने हिम्मत दी। तो बाकी ऑब्वियसली ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको डिसहार्ट भी करते हैं। बताइएगा कि आपने कहा कि पीपीएससी की जो खुशी है एक बड़ी खुशी थी, बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में, ये खुशी का बताया किसने था, कितने कहा था कि आपने टॉप कर लिया? सितंबर 2021 में हमारा टेस्ट हुआ था, नवंबर में इंटरव्यू मेरा, तो अब दिसंबर में और जनवरी में था कि रिज़ल्ट आ रहा है, कि दिसंबर में एंड में या जनवरी में आ जाएगा, जैसे आपको एक्सपेक्टेड डेट होती है। तो मैं जनाब घर में था, सर्दियाँ की जैसे लास्ट दिसंबर छुट्टियाँ होती हैं, उस चीज़ में छुट्टियाँ चल रही थी, फिर भी मेरा साथ साथ चल रहा था। तब दिसंबर 21 में मुझे मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया और कॉल की कि जी रिज़ल्ट आ गया और आप सिलेक्ट हो गए। मुझे नहीं पता था, क्योंकि वेबसाइट पे रिज़ल्ट अपलोड करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, और मुझे उन्होंने ये बताया कि ना सिर्फ आप सिलेक्ट हैं बल्कि आपने टॉप किया फर्स्ट। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का, जिसको कहते हैं एक ऐसा लम्हा था, दैट वाज वेरी आपके लिए एक मेमोरेबल जो होता है, यादगार था, हिस्टोरिकल होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने वो सबसे पहले अपनी अम्मी को बताई, किसी को नहीं बताई कि जी मैं अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। वो पूछती भी थी हाँ जी आप लोगों का रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा वो दिन, वो 31 दिसंबर की शाम, वो बहुत पुरमसरत थे, बहुत खुशी थी कि आपको एक फीलिंग अंदर से आती है कि आपकी जो स्ट्रगल है 16-17 साल की, उसका आपको सिला मिला है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ आमिर शहजाद साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्रिटिसिज्म भी देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सोचा हुआ था कि आगे बढ़ना है, खुद को प्रूव करना है। इन्होंने वजारती अवार्ड भी हासिल किया, BS में टॉप किया, उसके अलावा PPSC का इम्तिहान देते हैं, उसमें भी टॉप किया। अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।